السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاری. لائق احترام علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کے فضائل کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کتاب قرآن حکیم کو نازل کرنے والا میں ہوں، میں نے اس کتاب قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ سورہ جاثیہ، سورہ احقاف کی ابتدائی آیتیں پڑھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا: حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورہ فصلت میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے: حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیہ۔ یہ قرآن کریم، اس کا نازل کرنے والا اللہ جل شانہ ہے، جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، نازل کرنے والا رب العالمین ہے، اس کتاب کو لانے والا روح الامین ہے، ملائکہ کا سردار ہے، اور جس پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ امام الانبیاء سید المرسلین ہے، اور جس زبان میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ لسان عربی مبین ہے، اور جس شہر میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ بلد الامین ہے۔ میرے بھائیوں، اس کتاب کے تقدس کا، اس کی عظمت کا، اس کی فضیلت کا، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ یہ قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار قرار پایا، تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ قرار پایا، اور جس رات یہ قرآن کریم نازل ہوا اس رات کی تو کیا کہنا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اس قرآن کریم کو ہم نے بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، جس مہینے کے اندر، جس رات کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کتاب قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ قرآن کی فضیلت، اس کی اہمیت آپ دیکھیے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں چندہ شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس، اس کتاب کے اندر پوری انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے۔ یہ کتاب، یہ فرقان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ قرآن کریم فرقان ہے، یہ قرآن کریم موعظہ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کریم، یہ روحانی جسمانی بیماریوں کا علاج اس قرآن کریم میں موجود ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کریم سے وہ چیزیں نازل کی ہیں جس میں مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ قرآن کریم میرے بھائیوں، اس کی عظمت،
اس کی شان و شوکت اللہ جل شانہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن، لوگوں، مسلمانوں، ایمان والوں، اگر ہم نے اس کتاب قرآن حکیم کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، قرآن کو ہم نے اگر پہاڑ پر نازل کیا ہوتا، یہ بھاری بھرکم پہاڑ جسے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ مضبوط و مستحکم پہاڑ، اللہ نے فرمایا اگر ہم نے اس کو اس پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو رب کی خشیت سے، رب کے خوف سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے اللہ نے قرآن حکیم دیا تھا، یہ کتاب ہدایت دیا تھا، رب العالمین نے تجھے یہ برہان دیا تھا، رب العالمین نے تجھے یہ حجت دیا تھا۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن کریم سیدھے راستے پر لگاتا ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کریم سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے۔ رب العالمین کی کتاب جسے اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کیا تھا، جسے اللہ نے کامیابی کے لیے نازل کیا تھا، جسے اللہ نے فتح و نصرت کے لیے نازل کیا تھا، جسے سربلندی کے لیے نازل کیا تھا، آج ہمارا تعامل اس قرآن کے ساتھ کیسا ہے؟ مسلمانوں، غور کرو اللہ کی اس کتاب کے تعلق سے تمہارا اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے؟ کیا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں تو عمل کرتے ہیں، سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ اور اگر سنتے ہیں تو کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی بھی آتی ہے؟ کیا سننے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، وہ اہل ایمان تھے، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا دل لرز اٹھتا تھا، اور جب تلاوت ہوتی تھی اللہ کی آیتوں کی تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا، ایمان بڑھتا تھا۔ اور امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جن پر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کسی اور سے سنوں۔ آپ نے کہا عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن کریم کا نزول آپ پر ہوا ہے؟ انی احب ان اسمع من غیری، اللہ کے نبی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور سے سنوں۔ کیوں سنوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سننا پسند کرتے تھے؟ کیونکہ اس سے تأمل میں، تدبر میں، تفقہ میں، سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور انسان کا خشوع، اس کا خوف الہی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں دوسروں سے سنوں۔ عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت کی، اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسبک، رک جاؤ بس کافی ہے، اس کے آگے مت بڑھو۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی۔ قرآن سننے کے بعد یہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن کریم سنتے ہیں، ہمارے اندر تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے۔ ہمارا نہ ایمان بڑھتا ہے اور نہ ہی ہمارے اخلاق بدلتے ہیں، نہ ہی ہمارے تعامل بدلتے ہیں، معاملات بدلتے ہیں۔ یقیناً کمی ہمارے اندر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں۔ میرے بھائیوں، اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بے شمار فضائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، روئے زمین پر سب سے بہتر ہیں وہ لوگ جو لوگ قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ طلباء اور طالبات کیا کرتے ہیں؟
قال اللہ و قال الرسول، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں ان کو بتایا جاتا ہے، قرآن سمجھایا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، روئے زمین پر سب سے بہتر لوگ وہ ہیں۔ اور آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں قرآن کریم کے ساتھ جن کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، جو قوم اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر کے، کسی بھی جگہ جمع ہو کر کے اللہ کے کلام کو پڑھتی ہے، اللہ کے کتاب کو پڑھتی ہے، اس کی تلاوت کرتی ہے، اس کو سیکھتی ہے، سمجھتی ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے اطمینان کا نزول ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، رب کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، حفتہم الملائکہ، فرشتے اپنا پر بچھائے رہتے ہیں، اور سب سے عظیم خوشخبری وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ یہ اہل قرآن، قرآن کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے والوں کی فضیلت ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں خسارہ نہیں ہے، جس تجارت میں نقصان نہیں ہے، ایسا سودا ہے جس میں گھاٹے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کریم کی فضیلت، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اقرؤوا القرآن، لوگوں قرآن کو پڑھو، کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ آخر تم کہاں ہدایت ڈھونڈ رہے ہو؟ کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ نصرت کہاں تلاش کر رہے ہو؟ اللہ کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے، کتاب ہدایت موجود ہے تمہارے پاس۔ اقرؤوا القرآن، لوگوں قرآن کریم کی تلاوت کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے یہ کتاب آئے گا۔ کون نہیں چاہتا ہے سفارش؟ کس کو ضرورت نہیں ہے قیامت کے دن سفارش کی؟ ہم سب محتاج ہیں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ اولاد جن کے چکر میں پڑھ کر کے، یہ بیوی، یہ بچے، یہ مال و زر جس کے چکر میں پڑھ کر کے آج ہم قرآن کریم کو فراموش کر رہے ہیں، اس کی تعلیمات کو بھلائے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن یہ تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ قرآن کریم سفارش کرنے کے لیے آئے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن پڑھنے والوں کے لیے یقال یعنی لصاحب القرآن، یقال کہا جائے گا، کس سے کہا جائے گا؟ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی، پڑھتا جا اور جنت میں منازل طے کرتا جا۔ فإن منزلتک عند آخر آیہ، تیری منزلت، تیری جگہ، تیرا مکان وہی ہے جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ میرے بھائیو، یہ فضیلت کس کی ہے؟ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کی ہے، جو قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں، جو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ فضیلتیں ہیں۔ اور بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی فضیلت کو بیان کیا ہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کی اہمیت بیان کیا ہے میرے بھائیوں۔ اور اگر قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، آپ نے وہ بھی سنا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن اللہ کے نبی شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ رب العالمین میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے بھائیو، قرآن کو چھوڑنے کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کے کئی مفہوم ہیں۔ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دینا، ذرا اندازہ لگائیے کتنے دن میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ کب توفیق ملتی ہے قرآن اٹھانے کی؟ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دینا، قرآن کے سننے کو چھوڑ دینا، قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کو چھوڑ دینا، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کو چھوڑ دینا، قرآن کریم سے فیصلہ لینے کو چھوڑ دینا۔ فیصل تلاش کرتے ہیں، فیصلہ ڈھونڈتے ہیں، کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتاب اٹھاؤ نا، قرآن کریم، یہ ہر فیصلے، ہر مسئلے کا حل آپ کو اس قرآن کریم میں ملے گا۔ میرے بھائیوں، ہم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا ہے، اسی لیے کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شکوہ کر رہے ہوں تو کہیں ہمارا شمار بھی ان میں نہ ہو جائے کہ ہم نے بھی قرآن کریم سے اپنا ناطہ توڑ دیا، ہم نے رشتہ توڑ دیا، ہم نے تعلقات ختم کر دیے، ہم نے قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، اس پر عمل کرنا ترک کر دیا۔
جس کی وجہ سے کل ہمیں بھی ندامت و شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ تہیہ کریں کہ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں، ہم اگر رہنمائی چاہتے ہیں، ہم اگر سرخروئی چاہتے ہیں، ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم فتح و نصرت چاہتے ہیں، تو اللہ کے کلام سے اپنا رشتہ جوڑیں، اللہ کے قرآن کو اٹھا لیں اور اسے پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، ہمارا معاشرہ بدل جائے گا، ہماری اولاد بدل جائے گی، پورا کا پورا نقشہ بدل جائے گا۔ اور وہ انقلاب کو یاد کیجئے کہ عرب کی وہ حالت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ کو قرآن کریم نہیں ملا تھا، اس وقت کو یاد کریں، وہ تاریخ اٹھائیں، اور اس کے بعد جب قرآن کریم نازل ہوا، قرآن کو لوگوں نے پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن کی آیتوں پر عمل کیا، تو وہ قیصر و کسریٰ کے مالک بن گئے، آدھی دنیا کی حکومت ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ میرے بھائیوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، خود سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی بچیوں کو سکھائیں، اس کی تعلیم حاصل کریں، اس لیے کہ اسی میں کامیابی ہمارے لیے ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس قرآن کو پڑھنے کے فائدے بے شمار ہیں۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھ لیا اسے ایک نیکی ملے گی۔ اللہ کے نبی جناب والحسنۃ بعشر امثالھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کو 10 گنا بڑھا کر کے دیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا فلا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، اور میم ایک الگ حرف ہے۔ یہ 3 حرف ہیں جس پر ایک مرتبہ آدمی اس کو پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بہتر سودا اور کیا ہوگا، اس سے بہتر اجر کمانے کا اور ذریعہ کیا ہو سکتا ہے، خاص طور سے طلباء اور طالبات کے لیے جو ایک آیت کو یاد کرنے کے لیے نہ جانے کتنی بار پڑھتے ہیں، اور ان کا ثواب کیا ہوتا ہوگا اللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے، سکھانے، اس کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر توحید ہو، کلمہ توحید جاری ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے ہمارے مہمان فضیلت الشیخ عبدالمتین عبدالسلام نوری مدنی حفظہ اللہ، جو فضائل قرآن پر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بیان کی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت اور الفت نصیب فرمائے۔ ان کے بعد میں جامعہ اسلامیہ نور باغ کوسہ ممبئی کے نائب پرنسپل فضیلت الشیخ صغیر نوری مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت فرمائیں۔ ان کا عنوان ہے عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: آیۃ الایمان حب الانصار وآیۃ النفاق بغض الانصار، اخرجہ البخاری۔ گرامی قدر صدر محترم
معزز علماء کرام، عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں اور دوستوں، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے لوگوں کو اللہ رب العالمین کا پیغام بتلانے کے لیے بے شمار انبیاء و رسول کو بھیجا۔ انہی انبیاء علیہ السلام کی آخری کڑی ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اس وقت جو لوگ موجود تھے ان میں دیکھا کہ اس میں سب سے زیادہ صاف ستھرا دل والا، سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا پایا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چنا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے لوگوں کے اندر دیکھا کہ ان لوگوں میں سب سے زیادہ پاک و صاف دل والے، سب سے زیادہ دین اسلام کے لیے مر مٹنے والے، دین اسلام کے لیے قربانی دینے والے جن لوگوں کو پایا، ان کو اپنے اس آخری نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، وہ لوگ جو آپ کے ساتھی بنے، آپ کا ہر میدان میں ساتھ دیا، وہ ایسی جماعت ہے جس جماعت کا تذکرہ، جس جماعت کا تزکیہ، جس جماعت سے راضی ہونے کا اعلان اللہ رب العالمین نے 7 آسمان کے اوپر عرش سے کیا، اور ان کی زندگی ہی میں انہیں جنت کی خوشخبری دے دی، ان کی زندگی ہی میں انہیں اس بات کی نوید سنا دی کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور آگے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جماعت کا تذکرہ کیا، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور جن لوگوں نے دین کے خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے والے، دین کے خاطر اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے والے، اپنے گھر بار چھوڑنے والے صحابہ کرام کو پناہ دیا، ان کی مدد کی، اللہ رب العالمین نے ان دونوں گروہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی لوگ، چاہے وہ مہاجرین کی جماعت ہو، چاہے وہ انصار کی جماعت ہو، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی معنوں میں ایمان والے ہیں، یہی لوگ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، جب یہ لوگ حقیقی مومن ہیں، حقیقی طور پر اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں انہیں جنت کی خوشخبری دے دی، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بہترین رزق ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کریں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا، بغیر کسی استثناء کے سارے مہاجرین، سارے انصار، ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے ایمان کی گواہی دی کہ حقیقی معنوں میں یہی مومن ہیں، حقیقی معنوں میں یہی اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آگے ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار میں سے ایمان میں سبقت لے جانے والے لوگ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جن لوگوں نے اچھے انداز سے ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے فرما رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کو، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہو، سب سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، سب کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ ان سے بغیر کسی استثناء کے سارے صحابہ کرام سے راضی ہے۔
آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک انہوں نے جو اعمال کیے ان کے اعمال کیسے اللہ کے نزدیک محبوب ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے چھوٹے چھوٹے عمل کو اتنا بڑھا کر کے دیا کہ بعد میں آنے والے لوگ اس سے کئی گنا زیادہ اگر عمل کریں پھر بھی ان کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ان کے ایمان کی وجہ سے ہے، یہ ان کے تصدیق کی وجہ سے ہے، یہ صحابہ کرام کے دل میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، آپ کے اتباع کا جذبہ تھا، آپ کے نام پر مر مٹنے کا جو جذبہ تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے معمولی چھوٹے چھوٹے کام پر اتنا ثواب متعین کر دیا کہ بعد کے لوگ پہاڑوں کے برابر بھی سونا خرچ کر کے اس صحابہ کرام نے جو ایک مد آدھا مد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ اے لوگو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، اے لوگو میرے صحابہ کرام کو گالی نہ دو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ اگر تم میں سے کوئی بعد کا شخص، تم میں کا اگر کوئی شخص ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں، میرے بھائیوں وہ لوگ جو عمرہ یا حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ احد پہاڑ کتنا عظیم ہے، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، تقریباً 60 کلومیٹر لمبا اور 4 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اس احد پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی شخص اللہ کی راستے میں سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام نے جو ایک مد یعنی لگ بھگ آدھا کلو یا 300 گرام جو انہوں نے گیہوں یا اناج اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا اس ثواب تک نہیں پہنچ سکتے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے صحابہ کرام کا میرے بھائیوں۔ اور صحابہ کرام کا تذکرہ صرف قرآن کے اندر نہیں، احادیث کے اندر نہیں، بلکہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہزاروں سال پہلے دیگر آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی کچھ نشانیاں بتائیں، ان کے کچھ اعمال بتائے، ان کے کچھ خصلتیں بتلائیں، اور اللہ رب العالمین نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو محمد کے ساتھی ہیں، جو محمد کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کافروں پر تو سخت ہیں لیکن جب ان کا اپنے مومن بھائیوں کا، مسلمان بھائیوں کا جب معاملہ آتا ہے رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے نرم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادتیں کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہوئے دیکھو گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر نشانیاں ہوں گی، ان کے پیشانیوں پر گھٹے ہوں گے سجدوں کے اثر سے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یعنی محمد کے صحابہ کرام، محمد کے جو ساتھی ہیں ان کی یہی مثال تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے، یعنی قرآن سے 2-2.5 ہزار سال پہلے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تذکرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں تورات اور انجیل کے اندر بیان کر دی تھیں۔ میرے بھائیوں یہ صحابہ کرام ہیں، یہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک کسوٹی بیان کر دی، ایمان کا ایک پیمانہ متعین کر دیا اور کہا کہ جس کو ایمان کو جانچنا ہو، جس کو اپنے ایمان کو دیکھنا ہو، جس کو اپنے ایمان کو پرکھنا ہو، وہ یہ دیکھ لے کہ صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔
صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الایمانی حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، کہ اے لوگو، ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی یہ انصار سے محبت کرنا ہے، اور نفاق کی علامت، بغض کی علامت، کفر کی علامت انصار سے نفرت کرنا ہے۔ اس آیت کے اندر میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ متعین کر دیا، ایک معیار متعین کر دیا کہ جسے اپنا ایمان جانچنا ہو، جسے اپنا ایمان دیکھنا ہو، وہ یہ دیکھ لے کہ وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ محبت کرتا ہے تو اسے ایمان کی علامت ہے، وہ مومن ہے، اور اگر صحابہ کرام سے وہ نفرت کرتا ہے تو گویا کہ وہ شخص منافق ہے، کافر ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے مقام و مرتبہ وہ ہے کہ ان سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، اور ان سے نفرت یہ بغض کی علامت ہے۔ آئیے چند صحابہ کرام کے تعلق سے میں فردی طور پر جو روایتیں ہیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اس امت کے سب سے افضل شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع ہے، اس مجمع کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح دیگر صحابہ کرام موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کسی بات پر عمر بن خطاب اور اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پر تو میں ہو گئی، کچھ اختلاف ہو گیا، ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، کچھ لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے۔ ابو بکر اور عمر سے کسی بات میں اختلاف ہو گیا، تو میں ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، مجلس سے اٹھ کر جانے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اسے گوارا کر سکتے تھے کہ کوئی شخص ان سے ناراض رہے، کوئی شخص ان کی بات پر ناراض ہو جائے؟ لہٰذا وہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے عمر مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، اے عمر میں نے غلط کیا، مجھے معاف کر دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بات کا جواب نہیں دیا، اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور دروازہ کو بند کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان دوڑے دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سارا ماجرا بیان کیا۔ اسی دوران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ ابو بکر جیسا شخص مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں نے ان کو معاف نہیں کیا۔ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارے پیارے کلمات کہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل انتم تارکو لی صاحبی، هل انتم تارکو لی صاحبی، اے لوگو، اے میرے صحابہ کرام، کیا تم لوگ میری خاطر میرے ساتھی کو، میرے صحابی کو چھوڑ نہیں سکتے، اسے درگزر نہیں کر سکتے، اس کی باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات کہے میرے بھائیوں، سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی قلت یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت، کہ اے لوگو، میں نے علی اعلان کہا کہ اے لوگو میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ تم سارے لوگوں نے بغیر کسی استثناء کے سارے لوگوں نے کہا کذبت، کہ اے محمد تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وقال ابو بکر صدقت، صرف ایک شخص تھا، ابو بکر ہی وہ تھا جس نے کہا کہ اے محمد تم سچ کہہ رہے ہو۔ میرے بھائیوں کیا مقام ہے، قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ ایک مرتبہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی مجھ پر احسان کیا، سب کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں ہی چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں جس پر بھی میں نے اسلام کو پیش کیا، سب لوگوں نے تردد کا اظہار کیا، کسی نے مہلت مانگی، کسی نے کہا کہ سوچ کے بتاتا ہوں، کسی نے کچھ اور بہانہ کر کے میری بات ٹال دی، سوائے ابو بکر کے کہ جیسے میں نے ان پر اسلام کو پیش کیا فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں یہ عثمان بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔
ذرا بتائیے اس امت کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ وہ کافر ہو گئے تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رب کعبہ کی قسم، اگر ابو بکر کافر ہو گیا تو اسلام میں، اس دنیا کے اندر اسلام کا لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اس جیسا صحابی، اس جیسا فضیلت اور عظمت والا صحابی نے اگر دین اسلام کو چھوڑ دیا تو قیامت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ابو بکر کی شان ہے میرے بھائیوں۔ ایسے صحابی کے تعلق سے بعض لوگوں نے نازیبا کلمات کہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اللہ تو عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی سربلندی عطا فرما۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ران کھلی ہوئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا، وہ آئے اپنی ضرورت پوری کر کے چلے گئے۔ عمر آتے ہیں، آپ کی ران پھر بھی کھلی ہوئی ہے، عمر نے اجازت طلب کیا، انہیں بھی اجازت ملی، وہ بھی چلے گئے۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، آپ بیٹھ جاتے ہیں، اپنی کھلی ہوئی ران کو ڈھک لیتے ہیں، اس کے بعد اجازت دیتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد آئے، عمر آئے، آپ کی ران کھلی ہوئی تھی، آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اپنی ران کو ڈھک لی، آخر ماجرا کیا ہے، آخر سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا استحی من رجل واللہ تستحی منہ الملائکہ، کہ کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں، اللہ کی قسم جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، علی رضی اللہ تعالی عنہ غدیر خم کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، کہ اللہ، اے لوگو، اے اللہ تو اس شخص کا دوست بن جس کا یہ علی دوست ہو، اور اس شخص کا دشمن بن جا جو شخص علی سے دشمنی کرے۔ یہ صحابہ کرام تھے، لیکن میرے بھائیوں، آج امت کا ایک طبقہ تمام صحابہ کرام کو یا تو کہتا ہے کہ وہ کافر ہو گئے، یا بعض صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، ان کی تنقیص کرتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر صحابہ کرام نے ان کا بگاڑا کیا تھا؟ آئیے میں میرے بھائیوں ایک وجہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس سے پہلے وجہ بیان کرنے کے لیے میں آپ کو اور پیچھے لے جاتا ہوں۔ عیسیٰ بن مسیح علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، جب اس دنیا کے اندر وہ آئے، موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت کو نافذ کرنے آئے تھے، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، لیکن ان یہودیوں نے ان کا جینا دو بھر کر دیا، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور عین قتل سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ان کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد کچھ ہی سالوں کے بعد یا کچھ ہی مہینوں کے بعد شاؤل نامی ایک یہودی شخص عیسائیت میں داخل ہوتا ہے۔ شاؤل نامی شخص عیسائیت میں داخل ہوتا ہے، عیسائی مذہب قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، ان کے تعلق سے لوگوں کو بدظن کرنا شروع کرتا ہے، ان کی جھوٹی برائیاں کر کے لوگوں کو ان کے متعلق بدظن کرتا ہے، اور لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے کاٹ دیتا ہے۔ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے، اس کے شاگردوں سے کٹ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنا کھیل کھیلنا شروع کرتا ہے، اور عیسائیت کے اندر ایسے عقائد داخل کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، مریم علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی بیوی تھی، اور طرح طرح کے جو عقائد تھے عیسائیت کے اندر داخل کر کے اس پوری عیسائیت کو مسخ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی کام ان یہودیوں نے اسلام کے تعلق سے کرنے کا ارادہ کیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلام چاروں جانب پھیل رہا ہے، اسلامی فوجیں جزیرۃ العرب سے نکل کر قیصر و کسریٰ کو تہس نہس کر رہی ہیں، اسلامی فتوحات کا سلسلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ہر طرح کے حربے آزما کر جب تھک جاتے ہیں
تو انہوں نے بھی عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی کو اسلام کے اندر ایک منظم سازش کے تحت داخل کرتے ہیں، اور اس نے سب سے پہلا کام وہی کیا جو اس شاؤل یہودی نے کیا تھا، یعنی لوگوں کو صحابہ کرام سے بدظن کرتا ہے، صحابہ کرام کی برائیاں بیان کرتا ہے، اور صحابہ کرام کے تعلق سے من گھڑت باتیں نسب کر کے، من گھڑت باتیں بنا کر کے ان کی جانب منسوب کرتا ہے، تاکہ لوگ صحابہ کرام سے متنفر ہو جائیں، اور جو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر لوگوں کے درمیان جو واسطہ تھا، اس واسطہ کو بدظن کر دیا جائے، اس واسطہ کو مطعون کر دیا جائے، تاکہ اسلام کا قلعہ کما کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یہ دین قیامت تک باقی رہے گی، ان کی یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی، اور ایک امت نے اول دن سے لے کر آج تک صحابہ کرام کا دفاع کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے نوجوان بہت ساری تقریریں سن کر کے طرح طرح کے فتنے ہیں، مرزائی فتنہ، غامدی فتنہ، قادیانی فتنہ، اسراری فتنہ، بے انتہا فتنے ہیں۔ ہمارا نوجوان ان فتنوں کا شکار ہو کر کے صحابہ کرام کے تعلق سے نعوذ باللہ، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صحابہ کرام کے تعلق سے نام لیتے ہوئے ان کی روح کانپ جانا چاہیے، لیکن دھڑلے سے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں سے یہ غلطی ہوئی، فلاں سے یہ چوک ہوئی، فلاں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی وہ جماعت جس سے اللہ راضی ہونے کا اعلان کر چکا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی، ان سے یہ چوک ہوئی۔ میرے بھائیوں، وقت میرا ختم ہو چکا ہے، ہم صرف یہاں سننے ہی نہیں آئے، بلکہ صدر محترم سے ہم یہاں سنانے ہی صرف نہیں آئے ہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ صدر محترم سے بھی کچھ سنیں۔ اس لیے میں انہی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین، ہمیں تو جس طرح اپنے رسول اور اپنے سے محبت کی توفیق دی، اسی طرح اپنے رسول کے صحابہ سے بھی محبت کی توفیق دے۔ یا اللہ، تو ہمیں صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم میں جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کو معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی نبینا محمد۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے فضیلت الشیخ صغیر احمد نوری مدنی حفظہ اللہ، جو فضائل صحابہ عنوان پر آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل خطاب کر رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام سے محبت کا جذبہ عطا فرمائے، اور عظمت صحابہ کے پروگرام ہمیں اللہ تعالی ہر سال اکا دکا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس امت کی وہ نفوس قدسیہ ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بشارتیں سنائی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بشارت آپ سنیں کہ آپ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنتیوں کو تمام نعمتیں دینے کے بعد ایک آخری جو نعمت دے گا وہ اپنی رضا دے گا۔ اپنے دیدار کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا، اے جنتیوں، میں تم سے ہمیشہ راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں دے دی، اور صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کسی کی ذرہ برابر بھی چوں چرا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھی متنبع کر دیا۔ آپ نے سورہ عبس وتولی جو ہے، آپ اس کا ترجمہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اشراف قریش موجود تھے، اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فوراً قرآن کی آیت نازل کرتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں اشراف قریش، لیکن نبی کا صحابی ہے، یہ ایمان والا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر۔ ان کے بعد میں صدارتی کلمات پیش کرنے کے لیے ضلعی جمعیت اہل حدیث کچھ کے امیر فضیلت الشیخ بلال جامی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنے صدارتی کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بعدہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایک علمی مجلس کا حصہ بنایا جس میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوئی۔ الحمدللہ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ بار بار ایسے مواقع ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم ایسی مجالس کا انعقاد کریں جہاں صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا ضلعی جمعیت اہل حدیث کچھ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ان کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، رب تعالیٰ ان کو قدم قدم پر برکتوں سے نوازے۔ یقینی بات یہ ہے کہ یہ جو قافلہ جامعہ اسلامیہ نور باغ کوسہ ممرا سے ہمارے درمیان آیا ہے، یہ مبارک علماء اکرام کا قافلہ، ہم ان کا شکریہ اس اعتبار سے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ جمعیت کو، جماعت کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ چھوٹے موٹے الحمدللہ بچوں کی، لڑکوں کی تعلیم کے مدارس تھے، مکاتب کے ساتھ ساتھ 3 ہمارے بڑے مدرسے، ایک جامعہ سلفیہ ورنہ رپیہ، جامعہ دارالسلفیہ گورے والی، اس طرح سے جامعہ سلفیہ رحیمیہ کھاوڑا، لیکن لڑکیوں کی تعلیم، بچوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں تھا، اور کئی برسوں تک جماعت قائم ہونے کے باوجود بھی جماعت اہل حدیث کے ماتھے کے اوپر یہ کلنک تھا یا یہ بدنما دبا تھا کہ یہاں پر بچوں کا تعلیم نہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے جامعہ اسلامیہ کے ذمہ داران کو کہ انہوں نے یہاں ہمارے کچھ میں فضیلت الشیخ ابراہیم نوری، فضیلت الشیخ محمد اسحاق محمدی، ان کی زیر نگرانی یہاں پر الحمدللہ انہوں نے یہ شاخ کو قائم کیا۔ اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ مدرسہ اپنے حساب سے چل رہا ہے اور مناسب تمام انتظامات مناسب ہے الحمدللہ، لیکن مجھے ابھی سن کر کے افسوس ہوا کہ کچھ کا یہ اقامتی ادارہ بچیوں کا، جس میں اس وقت 105 بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن اس مدرسے کے ساتھ ہمارا سوتیلا سلوک ہے۔ ابھی یہ مدرسہ رمضان کو 3.5 مہینے باقی ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ مدرسہ مقروض چل رہا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ آئندہ آنے والی نسل کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارا جو رویہ اس مدرسے کے سے ہے یہ بالکل نامناسب رویہ ہے، ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ میں پوری جماعت اہل حدیث کچھ کو اپیل کرتا ہوں کہ جب بھی ذمہ دار آپ کے پاس آئیں،
آپ حضرات اس مدرسے کا تعاون کریں، یا آپ خود اپنے حساب سے مدرسے کا جائزہ لیں اور وہاں جو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں۔ مدرسہ جامعہ اسلامیہ نے ہم کو بنا کے دیا، اب چلانا، اس کو پروان چڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ٹھیک ٹھاک رکھنا، اس کی کیا کمیاں ہیں یہ کمیاں پورا کرنا ہمارا کام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ سوتیلا سلوک نہ کریں اور اس مدرسے کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں وہ سارے ہم حقوق ادا کریں۔ میں ایک مرتبہ پھر آنے والے قافلے کا، معزز علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس ضلع کا، ہمارے اس علاقے کا انہوں نے دورہ کیا۔ اللہ رب العالمین ان کے دورے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ بہترین عناوین انہوں نے طے کر کے ہمیں سنائے۔ سب سے پہلے مولانا سلیم نوری صاحب نے الحمدللہ محاسبہ نفس کے عنوان کے اوپر بہترین تقریر کی، بہترین خطاب فرمایا۔ الحمدللہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج ہم دوسروں میں کمیاں، دوسروں کی خامیاں ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسرا عنوان جو ہمارے معزز مہمان نے پیش کیا، علم کی اہمیت۔ تو ہم مسلمان ہیں، اسلام ہی کائنات کا واحد مذہب ہے جس کے اندر تعلیم فرض ہے، اور کسی مذہب کے اندر تعلیم فرض نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے لوگ علم میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہم علم میں بالکل پیچھے ہیں، جبکہ ہمارے اوپر علم فرض ہے۔ جس طرح سے نماز فرض ہے، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض، اسی طرح سے ہمارے اوپر علم بھی فرض ہے۔ اسلام نے علم کو فرض کیا، اللہ تعالیٰ نے علم کو فرض کیا۔ جس طرح سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے متعلق پوچھا جائے گا، اور اس کے ہونے کی وجہ سے بشارتیں سنائی گئی ہیں، اور نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصانات بتائے گئے ہیں، یہی چیزیں علم کے ساتھ بھی ہیں۔ علم ہوگا تو اس کے بے شمار فائدے ہیں، علم نہیں ہوگا تو اس کے بے شمار دنیا اور آخرت کے نقصانات ہیں۔ تو ہمیں، ہمارے اوپر جب تعلیم فرض ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ اور پیراستہ کریں۔ اسی طرح سے ہمارے ایک معزز مہمان فضیلت الشیخ عبد المتین عبدالسلام نوری مدنی حفظ اللہ نے فضائل قرآن کے اوپر بہترین الحمدللہ خطاب فرمایا۔ اللہ رب العالمین ان کو جزا خیر عطا فرمائے، ان کے علم کے اندر اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے۔ یقینی طور پر قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، یہ رب العالمین نے اپنی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے، اور یہ کتاب قرآن کریم اپنے اندر وہی اثر رکھتی ہے جو اثر لے کر کے جبریل علیہ السلام کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ آج ہم اس قرآن سے وہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے صحابہ اکرام نے حاصل کیا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے صرف قرآن کو ماننے کا دعویٰ کیا ہے۔ اصل جو قرآن ماننے کا ہے یا قرآن حکیم ہم سے جو تقاضا کر رہا ہے، ان تمام تقاضوں سے ہم دور ہیں۔ آج ہم اپنے حقوق کے متعلق کہ اسلام نے ہم کو کیا حق دیا ہے، اس کے متعلق ہم بڑے جوشیل نظر آتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کے ہمارے اوپر 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیم حاصل کریں، دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، اور پانچواں حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہم غور و فکر کریں کہ ہم کیا قرآن کریم کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں۔ تعلیم قرآن کریم کی
ہمارے یہاں برائے نام ہے، اسی طرح سے ہم اس کی تلاوت بھی نہیں کرتے ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں ہم قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں، صرف رمضانی مسلمان بن کر رمضان میں اس کا دورہ وغیرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کو سمجھانے کے لیے تمام انتظامات ہیں، جو جس زبان میں جانتا ہو اس کے اندر ترجمے اور تفاسیر موجود ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور عملی میدان میں تو ہم بالکل کورے ہیں۔ اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن ہماری کتاب ہے، اور ہم اس کی تعلیمات کو اور اس خود قرآن کو ہم اپنے حد تک رکھ دیتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر قرآن کا یہ حق ہے کہ ہم اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں، مسلمانوں تک پہنچائیں، غیر مسلموں تک پہنچا دیں۔ ہمارے لیے سب سے، یہاں کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا المیہ ہمارے لیے یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کا کہ یہ قرآن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن غیر مسلموں تک نہیں پہنچنا چاہیے، حالانکہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو غیر مسلموں تک پہنچائیں۔ یہ قرآن صرف ہماری کتاب نہیں ہے، پوری دنیا کے انسانوں کی کتاب ہے، اس میں مسلمان غیر مسلم سب آ جاتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر قرآن کریم کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آج ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، بدنام ہیں، اس کی وجہ یہی قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کہ ہم حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم سے صرف برائے نام ہم اپنا تعلق رکھتے ہیں، لہذا ہم ذلیل رسوا ہیں، کیونکہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کتنی قومیں اس قرآن کریم کی وجہ سے عزت کے آسمان پر پہنچ گئی، ویضع بآخرین، اور کتنی قومیں اس کی وجہ سے ذلیل ہو گئی۔ جنہوں نے اس قرآن کے حقوق ادا کیے، اس کو اپنایا، وہ عزت کے آسمان پر پہنچ گئے، اور جنہوں نے اس کتاب کے تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، وہ لوگ ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم عزت حاصل کریں یا ذلت حاصل کریں، تو ہمیں قرآن کریم سے اپنا جو تعلق، صحیح طور پر تعلق ہے، وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے ایک معزز مہمان فضیلت الشیخ صغیر احمد مدنی حفظ اللہ تعالیٰ نے عظمت صحابہ کے عنوان کے اوپر تقریر کی، الحمدللہ بہترین یہ عنوان ہے، ہمیں بار بار اس عنوان کو سننا چاہیے، اس عنوان کے اوپر ہمیں کانفرنس رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم اسلام کو تبھی سمجھ سکتے ہیں جب اس طرح سے سمجھیں جس طرح سے صحابہ اکرام نے سمجھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کی اولین جماعت صحابہ اکرام، ان کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے اور ان کے عمل کو اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن تک لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اے قیامت کے دن تک آنے والے انسانوں، اگر تم صحابہ اکرام جس طرح سے ایمان لائے تھے، اسی طرح سے اگر تم ایمان لاؤ گے تو تبھی تم حقیقی معنوں میں ایمان والے کہلاؤ گے۔ اگر ان کے ایمان سے، ان کے طرز زندگی سے ہٹ کر کے زندگی گزارو گے، تب فہم فی شقاق، تو دنیا والے لوگ یا تم لوگ گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ تو الحمدللہ بہترین تقریریں ہوئی، ہمیں ان تمام تقریروں کو اپنے دل کے اندر بٹھا دینا چاہیے، اپنے ذہنوں کو بٹھا دینا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ میں جامعہ اسلامیہ کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں جو اساتذہ اکرام آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ بار بار یہاں سال میں کم سے کم ایک مرتبہ یہاں آنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ ہمارے جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مصیبت میں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور فرمائے۔ رب تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک دنیا کے اندر رکھے، ایمان اور عمل صالح کی حالت میں رکھے، اور جب موت دے تب ایمان اور عمل صالح کی حالت میں موت دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاک اللہ خیر. یہ تھے صوبائی ضلعی جمعیت الحدیث کچھ کے امیر فضیلت الشیخ بلال جامعی حفظہ اللہ جو اپنے صدارتی کلمات اور اس پروگرام میں کی جانے والی جو تقاریر تھی ان پر تبصرہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب میں اپنے تمام آئے ہوئے مہمانان کا جو دور دراز سے یا بھوج سے آئے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری ایک ادنا سی آواز پر ایک چھوٹے سے پوسٹر پر آپ لوگ اتنے قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے. ہم سبوں کا بیٹھنا سنانا قبول اور مقبول اور منظور فرمائے. اس مجلس کو اللہ تعالیٰ سعادت والی مجلس بنائے. اب پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.